بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ یہ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں قید میں رکھا گیا تھا؟ آپ نے قاضی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کس نے انتقال فرمایا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے مالک ریان بن ولید فرعون مصر نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر آمد پر۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ واضح ہو کہ اس قبیلے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت دی تھی۔ محمد بن قاسم قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال ہے مرنے والوں پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین، جس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ سوال ہے منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اس پر برات قرآن پاک کی کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال ہے نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے نماز جنازہ دن میں پڑھانا جائز ہے یا رات میں؟ جواب ہے ہر وقت جائز ہے مگر دن میں افضل ہے۔ نمرود کا اصل نام بتائیں۔ جواب ہے نمرود کا اصل نام پاسد تھا۔ واقعہ معراج کے وقت ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے نبی ملے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے اسہامہ کی۔ سوال ہے وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہو مگر وہ نہ انسان ہے نہ جنات میں سے اور نہ فرشتہ؟
سوال ہے وہ کوا ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو دفن کرنا سکھایا پھر قابیل نے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کر دیا تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دفن ہونے کا شرف پانے والے صحابی کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب ہے پیدائش کے 3 دن بعد بہا دیے گئے تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا چیز عطا فرمائی؟ جواب ہے توریت مقدس۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا سلوہ کیا تھا؟ جواب ہے بٹیروں کی طرح جانور تھے۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیض کی خوشبو 80 میل کے فاصلے پر آ گئی تھی جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیض کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے بنیامین۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو کر پڑھ کے آ جاتے۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال ہے زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں کیا کہہ کر بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو یہ کہہ کر وراثت سے محروم کرتے تھے کہ یہ لوگ نہ جنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی شہ سواری کے قابل ہیں، اس لیے ان لوگوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ سوال ہے سابق انبیاء کرام جن کی زبانیں عربی زبان کے علاوہ تھی ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب ہے خداوند تعالیٰ کے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا اور احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔
سب سے پہلے روئی سے بنا ہوا کپڑا کس نے پہنا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ سوال ہے سورج کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب ہے کنانا۔ صحابہ کرام کس صحابی کو چوتھائی قرآن سمجھتے تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو صحابہ کرام نے کہا، آج قرآن کا 1/4 رخصت ہوا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ غزوہ احد میں کس صحابی کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین کے لیے آیت نازل فرمائی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ذو ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے۔ کس جنگ کی تیاری کو قرآن مجید نے ساعت عسرت مشکل گھڑی کہا ہے؟ غزوہ تبوک کو۔ کس رکن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے؟ روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے۔ سوال ہے کس شخص پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب ہے نرم طبیعت اور نرم مزاج والا۔ سوال ہے یہودی کس درس گاہ میں تورات کی تعلیم دیتے تھے؟ اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے بیت المدارس میں۔
بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مکران کس نے فتح کیا؟ حضرت عبداللہ بن عامر نے۔ سوال ہے بتائیں کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ 17 رمضان المبارک کو۔ سوال ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کون سی نماز نہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے اور اگر کوئی انسان کفر کر بیٹھے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی انسان نماز اس عقیدے سے ترک کرتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں تو ایسا شخص کافر ہے اور توبہ کی صورت میں تجدید نکاح بھی ضروری ہوگا، اور اگر کوئی شخص محض سستی کی وجہ سے نماز ترک کر دیتا ہے تو ایسا آدمی نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہ ہوگا، البتہ فاسق ہوگا۔ لہذا جب کافر نہ ہوگا تو نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا، اس لیے اس کی تجدید کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور جن احادیث میں نماز کے ترک پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے اس سے مراد بھی وہی صورت ہے جب اس عقیدے سے نماز چھوڑ دے کہ نماز چھوڑنا جائز ہے، اس صورت میں نماز چھوڑنے والا بہرحال کافر ہو جاتا ہے۔ یا ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ فعل کفار کے فعل سے مشابہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ بتائیں حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ سوال ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے منکروں کو سزا دی جائے۔ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹھہری تھی اس کی اونچائی کتنی تھی؟ اس پہاڑ کی اونچائی 40 ہاتھ تھی۔ سوال ہے جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب ہے جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال ہے جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کب لڑی گئی؟ جواب ہے 656 ہجری میں۔ سوال ہے حجاز کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب ہے جبل ہدا۔ سوال ہے حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ہے ریاکاری۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ہاں کون سے پیغمبر پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔
سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن مجید کی ذمہ داری کس کو سونپی؟ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کل کتنی عمر لکھی گئی ہے؟ 93 برس۔ سوال ہے اے سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کس کے دور خلافت میں پوری ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ سوال ہے توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب ہے ایوب علیہ السلام اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے۔ ابراہہ جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی اس کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے اور کیسے؟ اس کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے کہ اس نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ کو پسند کرنے والے شخص کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دے، یہاں تک کہ اپنے رشتوں میں بھی آپ سب سے اوپر ہوں، وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اسے خوشی ہو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑائی میں منجنیق کا استعمال کیا؟ جواب ہے غزوہ طائف میں اور غزوہ حنین میں۔ آخری خطبے کے الفاظ کون سے صحابی دہرا رہے تھے؟ حضرت ربیع بن امیہ بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اسلامی مہینوں میں دوسرے اسلامی مہینے ماہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ماخوذ ہے سفر بکسر الصاد سے بامانی خالی ہونا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں ماہ محرم میں قتل کرنا حرام تھا، اس لیے ماہ سفر میں لوگ قتال کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر خالی پڑے رہتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ سوال ہے اللہ پاک کس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ جواب ہے اللہ پاک اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ سوال ہے الہامی کتاب میں تیسری کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے انجیل۔ سوال ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کون سا بہنوئی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں غزوہ احد میں ہلاک ہوا؟ جواب ہے ابی بن خلف۔
سوال ہے امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئی؟ جواب ہے معراج النبی کے موقع پر۔ سوال ہے بازنطینی سلطنت کا 7ویں ہجری میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے ہرکولس۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب ہے مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارہ پر۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موجود یہودی صدوقی فرقہ کن عقائد کا پابند تھا؟ جواب ہے یہ آخرت اور جزا سزا کے قائل نہ تھے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے عراق میں۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے کتنی لڑکیاں پیدا ہوئیں؟ جواب ہے 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ کھورس کے بادشاہ۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا علم بخشا تھا؟ جواب ہے جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ہم زلف تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح کیے۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ قرض کیوں لیتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر قرض لیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ اپنی جانب سے اس کے لیے مددگار مقرر کر دیتا ہے، تو اسی مددگار کی جستجو کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حیدر کس نے رکھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس جنگ میں شرکت کی تھی؟ غزوہ تبوک میں۔
سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو۔